قرآن کے سلسلے میں آج 12واں حصہ پیش ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مضامین قرآن۔ سامعین گرامی، قرآن کے میجر تھیمز کیا ہیں اور قرآن کے مضامین بالعموم کیا ہیں، یہ ہماری تاریخ میں گزشتہ 1450 سال میں اس موضوع پہ بے شمار کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان ساری کتابوں کا احاطہ کروں، صرف چند بڑے بڑے کاموں کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ ابن جریر الطبری، ابن عربی اور بدر الدین زرکشی نے، یہ بہت بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم میں 3 میجر تھیمز اور 3 بڑے مضمون ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے قرآن کریم میں، دوسرا اخبار یا تذکیر۔ اخبار یا تذکیر سے مراد یہ ہے کہ سابقہ کے بارے میں معلومات مہیا کی گئی ہیں کہ ان کی عادات و اطوار کیا تھیں اور وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ اور تیسرا میجر تھیم جو کتاب اللہ میں ہے وہ احکام ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس دھرتی پہ ان کو احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اس موضوع پہ الگ سے لکھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 5 بڑے مضامین ہیں قرآن کریم کے۔ نمبر 1 احکام ہیں، نمبر 2 مخاصمہ ہے۔ مخاصمہ سے مراد کہ روز اول سے حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے اس کو کتاب اللہ نے انبیاء کے واقعات میں، خیر و شر کی لڑائی کے تذکروں میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ جو بہت اہم موضوع ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جب نافرمان قوموں کا امتحان لیا وہ بار بار قرآن پڑھنے والے کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جو نافرمان قومیں تھیں ان کا کیا حشر ہوا۔ اور چوتھا موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ جو جو انعامات کیے ہیں قرآن کریم میں ان کو جا بجا گنوایا گیا ہے۔ اور 5واں موضوع شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 5واں موضوع قرآن کریم میں خاص طور پر جو بیان کیا گیا وہ تذکیر بالموت و ما بعدہ، کہ انسان کو بتایا گیا کہ تمہاری یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کل تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور حشر اور نشر کا اس میں تذکرہ ہے۔ ان کو ہمارے علم تفسیر میں بالعموم علوم پچگانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چلن ہوتا ہے، کتاب اللہ پڑھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ شاید کتاب اللہ نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو میں اس طرح بھی بیان کر سکتا ہوں کہ ابھی چند سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا۔ اسرار صاحب کو قرآن بہت مستحضر تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین دے۔ اور اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو ہر بار قرآن پڑھتے ہوئے مجھے نئے مضامین سوچتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ لا تنقضی عجائب القرآن، قرآن کی حیران کن باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو بار بار پڑھنے سے کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ اگر کسی زمانے میں سائنسی اکتشافات سامنے آ رہے ہوں اور نئی سے نئی چیزیں ماہرین دنیا کے سامنے لا رہے ہوں، 700 کے قریب قرآن کی آیات ہیں جو نیچرل فینامینا اور قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں اس کی صرف 1 یا 2 مثالیں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن اگر یہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کی پوریں بھی بنانے پہ قادر ہیں۔ یقیناً آج سے کچھ 100 سال پہلے لوگوں کو یہ آیت ڈھنگ سے سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی کہ یہ انگلیوں کی پوروں پہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ان سے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی کے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو قرآن خاص طور پر 1450 سال پہلے یہ اللہ فرماتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری فنگر ٹپس بنانے پہ قادر ہیں۔ حضرات گرامی،
جب سائنسی اکتشافات سامنے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید قرآن کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے۔ جب بنیادی حقوق کی بات سامنے آتی ہے اور میں قرآن میں یہ پڑھتا ہوں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اے بچی تیرا کیا جرم تھا جو تمہیں اس طرح زندہ دفن کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ میں باقی بہت ساری آیات پڑھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ذوی اقرب کی قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو، وہ مساکین کا تم ہاتھ تھامو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع یہی انسان دوستی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے معاشرتی حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے کتاب اللہ کے مضامین اور مختلف کتاب اللہ کی جو تھیمز ہیں ان پہ ہمارا ایمفسس سامعین گرامی بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھرتی پہ پذیرائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ استحکام دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ارباب اختیار کسی درجے پہ کسی جگہ پہ کام کرتے ہوں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ میاں ان کے بارے میں کہتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم بھی پھر اس کو زندگی میں پذیرائی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جن کے پاس کوئی اختیار ہے یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تاکہ ان کو اس جہان میں بھی پذیرائی ملے۔ سامعین گرامی، جہاں تک قرآن کے طرز استدلال کا ان مضامین کے بارے میں تعلق ہے، اس کے بارے میں ابن کثیر امام رازی کا البدایہ والنہایہ میں ایک بیان نقل کرتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا کہ میں نے فلسفیوں کی بھی گفتگو دیکھی، علم الکلام کے ماہرین کا بھی میں نے طرز استدلال دیکھا، لیکن قرآن نے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے مضامین اجاگر کرنے کے لیے جو طرز استدلال استعمال کیا ہے وہ نہ فلسفیوں کی رسائی میں ہے نہ اہل علم کلام کی رسائی میں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ نے جو زینتیں آپ لوگوں کو، جو سہولتیں، جو آسائشیں آپ لوگوں کو دے رکھی ہیں، تم پہ یہ کس نے حرام کی ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا جواب نہیں میں آنا ہے، یعنی کسی نے حرام نہیں کی۔ اے لوگو، جو ہم نے تم پہ نعمتیں وار رکھی ہیں، تم کو عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھاؤ۔ یہ طرز استدلال کسی اور کتاب میں، کسی صحف سماویہ میں سے کسی میں اختیار نہیں کیا گیا۔ سامعین گرامی، اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے، یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کو سمیٹنا ایک نشست میں میرے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ میں اس کو یوں سمیٹتا ہوں کہ سارے مضامین قرآن میں قرآن کریم کے آئیڈیلز کیا ہیں، قرآن کریم اللہ کی مخلوق کو کس چیز کی جانب لانا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب اللہ کے 3 آئیڈیلز ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کی مخلوق یہاں ایک خدا شناس معاشرہ قائم کرے جہاں سارے لوگ اخلاقی جد و جہد میں مصروف ہوں، ہر آدمی کو یہ فکر لاحق ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو مجھے اللہ سے دور کر دے، اور وہ اللہ کی قربت کی راہیں ہمیشہ تلاش کرتا رہے، اور یہ سارے لوگ اللہ کی قربت کی راہیں تلاش کرنے میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب وہ اپنی محدود وفاداریوں یعنی اپنی نیرو لائلٹی سے بالا ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نیرو لائلٹی سے بالا ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کے لوگوں ہی کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنی صرف قبیلے ہی کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنے صرف علاقے ہی کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ نیرو لائلٹیز ہیں۔ ہاں، جب ہم پوری انسانیت کے لیے سوچتے ہیں تو پھر ہمارا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم
دل سے قرآن کی اس بات کو مان لیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے رب کعبہ، میرا نمازیں پڑھنا، میرا عبادت کرنا، میرا پاکیزگی اختیار کرنا، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم اپنی ساری پسند اور ناپسند کو اللہ کے تابع کریں گے تب وہ خدا شناس معاشرہ قائم ہوگا۔ اور دوسرا آئیڈیل جو قرآن کریم ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان شعوری سطح پہ ایک ورلڈ نیشن کے طور پر، ایک نظریاتی گروپ کے طور پر اپنی شناخت دنیا کے سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے دشمنوں کے رویوں کے پیش نظر اب یہ بات ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ گویا دنیا میں دو ہی ملتیں ہیں، ایک کفر ایک ملت ہے، دوسری ملت مسلمان ہے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ کسی وجہ سے اگر بےتاب ہو تو سارے کا سارا جسم، مثال کے طور پر اگر میرے ہاتھ پہ بہت بڑا زخم ہے تو سارے کا سارا جسم ہاتھ کے زخم کے سبب بخار کا شکار ہو جاتا ہے، اس انفیکشن کے سبب بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے سارے مسلمان مل کے ایک ورلڈ نیشن بنتے ہیں، ایک نظریاتی گروپ بنتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ آج مغرب میں جتنی سٹڈیز ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں کے ملت کے کنسپٹ کے خلاف ہو رہی ہیں کہ مسلمان یہ ملت اور یہ امت کا لفظ استعمال کرنا کیوں نہیں بند کرتے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہی نہیں پتا ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ مغرب کے پالیسی ساز ادارے کن کن موضوعات پہ آج ریسرچ کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آج ملت کا لفظ، امت کا لفظ ان سب کو کھلتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں سیلاب آتا ہے تو نبضیں یہاں لوگوں کی ڈوبنے لگتی ہیں، اور افتاد کسی ایک اسلامی علاقے پہ آتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو آئیڈیل ہے جو قرآن کریم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کا، ہمارا رنگ گورا ہو یا ہمارا رنگ کالا ہو، ہم عربی بولتے ہوں یا اردو بولتے ہوں، ہم علاقائی زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہوں یا انٹرنیشنل لینگویجز میں، دنیا کے سارے مسلمان مل کے ایک پارٹی ہیں، اور اس پارٹی کے سربراہ اور اس پارٹی کے لیڈر خود جناب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور قرآن ہمیں پابند کرتا ہے اس بات کا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ سب لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہے جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ جس طور پر انہوں نے جہاں بانی کی، آپ سب لوگ پابند ہیں انہی پالیسیز کو اختیار کرنے کے لیے۔ جس طرح انہوں نے معاشرتی زندگی گزاری، آپ سارے لوگ بھی پابند ہیں اسی طرح معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور آپ کی معاشرتی زندگی کا ایک پہلو میں عرض کر کے یہاں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الخیر لا یأتی الا بالحق، یہ جو سچ آتا ہے کسی معاشرے میں چور دروازے سے نہیں آتا، سیدھے راستے سے آتا ہے۔ سچ کبھی چور دروازے سے نہیں آتا۔ آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے صحیح اور حلال ذرائع استعمال کریں گے تو پھر اس امت کا مستقبل بنے گا۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع، قرآن کا اصل مضمون انسان ہے۔ ایک ہی قرآن کا بڑا موضوع ہے، وہ انسان ہے کہ انسان اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے تحت کس طرح زندگی گزارے، اس کی سیاست کیسے ہو، اس کی معیشت کیسے ہو، اس کی معاشرت کیسے ہو، باہم افراد معاشرہ کے درمیان تعلقات کیسے ہوں۔ قرآن کو اس زاویہ نگاہ سے جب آپ پڑھیں گے تب یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور اب تک تو ہم نے کتاب اللہ کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اسے اپنی معاشرتی زندگی میں ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میں اپنے عزیز طلباء سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ وہ جو مضمون بھی پڑھتے ہوں وہ مضمون پڑھتے رہیں، لیکن ایک مرتبہ کتاب اللہ کو ایونیو آف نالج کے طور پر،
کتاب اللہ کو ایک ذریعہ علم کے طور پر کتاب اللہ کو اس زاویے سے بھی پڑھیں کہ یہ ہمیں خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔